السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے کیسز میں کمپیریزن کرنے کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کیسے ہے، اور ساتھ ہی جو جوڈیشری کے کندھوں پہ بندوق رکھے چلائی گئی گولیاں ہیں اس پہ۔ ہوا یہ کہ جب 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو اس وقت کے جو آرمی چیف تھے وہ تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، اور پھر جو آ گئے تھے اپنا یہ عاصم منیر، اور یہ لوگ تھے جو ابھی آرمی چیف ہے، یہ ڈی جی آئی بھی رہے۔ تو ہوا یہ کہ پاناما لیکس آیا کیس، اور پوری دنیا میں تقریباً اراؤنڈ 400 اس میں جو بڑے بڑے لوگ تھے، سیاستدان، حکومتیں، عہدیدار پوری دنیا کی، ان کو کہ ان کی آف شور کمپنیز ہیں۔ پھر عمران خان نے ایک درخواست دائر کر دی، اس سے پہلے نواز شریف کے خلاف 126 دن کا دھرنا دیا گیا، پھر بیچ میں معاملات ٹھیک ہو گئے، پھر عمران خان، سراج الحق، شیخ رشید کی کچھ پٹیشنز آ گئے، اور پھر سپریم کورٹ نے، یعنی کہ نواز شریف کے 2016 کی جو لڑائی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ پھر پاناما لیکس کے شکل میں آ گئی، اور سپریم کورٹ نے نواز شریف کو، ایک وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم کو نااہل کر دیا اقامے کے اوپر۔ کیسز شروع ہوئے تھے پاناما ریفرنسز کرپشن سے اور آمدن سے زائد اثاثہ جات پہ، لیکن کر دیا اقامے کے اوپر نااہل۔ نیب نے بھی بڑی پھرتے دکھائی، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ اور پھر ہوا یہ کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل کرنے کے بعد 3 ریفرنسز نیب نے دائر کر دیے۔ احتساب عدالت نے ایک ریفرنس میں سزا سنائی اور ان کو جیل بھیج دیا، اس کے ساتھ ہی مریم نواز اور کیپٹن صفدر بھی تھے۔ پھر اس کے بعد جب ضمانتیں ہو گئی اور دوبارہ 2 ریفرنسز بچی تھے، اس میں ریفرنس پہ سماعتیں شروع، نواز شریف کو دونوں ریفرنس میں ایک میں بری کر دے اور ایک میں سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی میڈیکل گراؤنڈ پہ، اور لاہور ہائی کورٹ نے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ نواز شریف گئے تو واپس ہی نہیں آئے، عدالتوں نے اسے ایبسکونڈر قرار دیا، جو عدالتی اشتہاری قرار دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں اور لاہور میں جاتی عمرہ کے باہر یہاں پہ پرچیاں نصب کی گئی کہ عدالتی اشتہاری نواز شریف۔ پھر ہوا یہ کہ 4 سال کے عرصے کے بعد، مطلب یہ جب پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہو گئی اور نگران سیٹ اپ آیا اور نواز شریف کے معاملات جو ہے وہ بن پائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس میں یہ ہوا کہ نواز شریف کے جب معاملات طے پائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور نواز شریف کی تقریباً 4 سال جلا وطنی کے بعد وہ پاکستان واپس آئے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کو ریلیف دے دیا، اسلام آباد کے احتساب عدالت نے ان کو ریلیف دے دیا، اور پھر ان کو ایک بڑا ریلیف تب آیا جب ایون فیلڈ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو بری کر دیا، اور وہ اس چکر میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو اور کیپٹن صفدر کو بری کیا تھا، اور اسی فیصلے کو بنیاد بنا کے نیب نے ہاتھ کھڑی کر دیے۔ اب ہوا یہ کہ ایک اور کیس ہے جس میں بھی اس کو بری کرنے جا رہے، لیکن ساتھ ہی ایک طرف نیب، سپریم کورٹ کا جو نیب امینڈمنٹ والا فیصلہ ہے، اس کو جو عمر عطا بندیال چیف جسٹس سے جاتے ہوئے اس نے پارلیمنٹ کی جو قانون سازی تھی اس کو کالعدم قرار دے کر اس کو کہا تھا کہ آپ نیب اپنی ریفرنسز واپس بھیج دے اور احتساب عدالتیں جو ہے وہ کروائیاں شروع کرے اپنی پروسیس۔ اس کے بعد جب نظر ثانی اپیلوں میں قاضی فائز عیسیٰ کے دور یا اس کی حامی جو ججز ہیں، انہوں نے پھر کہہ دیا کہ ان کو روک دیا کہ نیب کی اس میں جو ابھی ریفرنسز ہے پرانی، اس میں کوئی کام نہ کرے۔ اچھا، ایک سائیڈ پہ نیب پرانی ریفرنسز میں کچھ نہیں کر رہا، دوسری جانب نیب جو ہے وہ نئے ریفرنسز دائر کر رہے۔ 190 ملین پاؤنڈ جو جس میں عمران خان، یہ بتایا نیب نے تو خیر اسے کہہ دیا 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل،
اس کا دوسرا نام ہے القادر ٹرسٹ کیس۔ اس میں عمران خان اس وقت گرفتار ہے، اڈیالہ جیل میں ہے، ان کی اہلیہ جو ہے وہ ضمانت پہ ہے، اور ابھی ریفرنس آیا، یہ دیکھیں ہماری عدالتوں کی اور نیب کی پھرتیاں دیکھیں، ریفرنس آیا، جانچ پڑتال ہو گئی، ہیرنگ شیرنگ کچھ بھی نہیں، اور عدالت نے نوٹسز جاری کر دے، لوگ اشتہار، وارنٹ گرفتاری جاری۔ اور بھائی صاحب جب آپ کا ریفرنس آتا ہے، فرسٹ ہیرنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نوٹسز ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کو دوبارہ نوٹس کرنا پڑتا ہے، ایک نوٹسز آپ کو کر کے اگر تب نہ ہوئے تو آپ وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ریفرنس آیا ہے آج، اور کل آپ نے جاری کر دی بغیر کسی کچھ کے ہیرنگ، جو وارنٹ آف اریسٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک ہیرنگ، ایک طرف سے ایک دن نوٹس کیا، وارنٹ آف اریسٹ جاری کر دیے، 2-3 دن بعد پرچیاں لگ گئی جوڈیشل کمپلیکس میں، ہر جگہ پہ لوگ اشتہاری قرار۔ اچھا، اشتہاری کون قرار ہے؟ زلفے بخاری، شہزاد اکبر، بزنس ٹائکون ملک ریاض، ملک ریاض کا بیٹا، جو بشرا بی بی کی دوست ہے فرح گوگی، وہ، اور ایک مصطفی تنویر۔ آپ جن لوگوں کو آپ اشتہاری قرار دے رہے، جن کے آپ نے پرچے چسپا کر دی، آپ نے ان کا ایک میڈیا میں بھی اشتہار شروع کر دیے، بھائی صاحب آپ پہلے رولز تو فالو کریں، آپ اپنے قانون تو فالو کریں۔ یہاں پہ آپ نے قانون فالو نہیں کرنا، جو پرانی ریفرنس ہے جس میں اربوں روپیہ لگا کے کچھ نہیں نکلا، اور آخر میں آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے، کیا یہ پیسے اسٹیبلشمنٹ کی جیب سے آتے ہیں؟ کیا یہ پاکستانی قوم کے پیسے یا اسٹیبلشمنٹ کے گھر سے آتے ہیں؟ یا جو جرنیلز ہیں ان کے گھروں سے آتے یہ پیسے، یا ان کی تنخواہوں سے کٹوتی ہوتی ہے؟ اربوں روپے لگا کے آپ نے ڈیل کر دی، تو آپ ایک بندے کو چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اب اربوں روپے لگا کے آپ نے ایک بندے کو اندر کرا دیا، کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ سامنے جو ہے گھٹنے ٹیکنے پہ آپ نہیں آیا، آپ کا لپڑا چل رہا ہے۔ اب جب وہ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ نے یہ سارے کیسز جو ہے نا وہ پھر اس کو بھی چھوڑنا ہے، یہ کیسز بھی آپ نے معاف کرنے ہیں۔ تو یہ پیسے آپ کے گھر سے آتے ہیں یا قومی خزانے کے پیسے، یا یہ سرکار کے پیسے، یا آپ کی یہ جو پاکستانی عوام ہے ان کے ٹیکس کے پیسے؟ کس چکر میں آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ کبھی نیب کو نشانہ، وہ نیب کے اوپر بندوق رکھے، کبھی جوڈیشری کے اوپر؟ اور سب سے بڑی تو یہ بغیرت ہماری عدلیہ ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے فیصلہ کرنے کی، کسی میں ہمت نہیں ہے اپنا رولز ریگولیشن کے، کسی میں ہمت نہیں ہے اپنی جو حلف وہ لیتے ہیں قرآن پہ، اس کو اسی حلف کے اوپر چلنے کی۔ اس ملک میں اگر یوسف رضا گیلانی گیا تو بھی غلط گیا تھا، اس ملک میں اگر بھٹو گیا تھا تو بھی غلط تھا، اس ملک میں اگر بے نظیر گئے تو بھی غلط گیا، اس ملک میں اگر نواز شریف گیا تو بھی غلط گیا، اس ملک میں اگر عمران خان گیا تو بھی غلط گیا۔ اس ملک میں اگر ٹھیک چلے، جتنے بھی غلط سیاستدان ہیں وہ سیاستدان ہیں، اس ملک میں اگر ٹھیک ہے تو ساری جوڈیشری ججز اور جرنیل ہی ہیں، کیونکہ یہ ملک جو ہے ان کا ٹھیکہ ہے۔ اللہ کا واسطہ، خدا کا واسطہ اس ملک کے اوپر رحم کرے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔